الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے کیسے وضو کب ٹوٹتا ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور کیا اس کے بارے میں کیا احکام ہے، مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں شک آنے کے 5 احکام، اور کچھ ہم پان کھانے والیاں جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ سنیں گے۔ کیسے وضو کب ٹوٹتا ہے؟ منہ بھر کے کھانے، پانی یا صفرا یعنی پیلے رنگ کا کڑوا پانی کی وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، پانی کی ہو یا صفرا کی ہو، وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ صفرا کیا ہوتا ہے؟ پیلے رنگ کا کڑوا پانی۔ اچھا، یہ منہ بھر ہو تو وضو توڑ دیتی ہے۔ جو کہ تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کے کہتے ہیں، یعنی آپ اسے روک نہ سکتے ہو، وہ منہ بھر کے ہوتی ہے۔ منہ بھر کے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، اس کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچانا ضروری ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب اور کیا؟ نمبر 1 دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں، تو یہ حکم سن لیں غور سے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ 1 دن کے دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب ناپاک اسی طرح ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور وہ منہ بھر ہے، یہ بھی پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ ہاں، اگر یہ دودھ معدہ تک نہیں پہنچا، صرف سینے سے پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ معدے میں جا کر واپس آیا، اس نے منہ بھر دودھ ڈالا، تو اس صورت میں وہ ناپاک ہوگا۔ معدے میں جا کر واپس آیا۔ اگر معدے میں نہیں گیا، سینے سے یعنی پیتے ساتھ بچے نے سینے پہ ہی تھا تو اس نے الٹی کر دی، تو اس صورت میں وہ پاک ہے۔ مدینہ کے 5 حروف کی نسبت سے وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ نمبر 1، اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہو تو اسے دھو لیجیے۔ اگر اکثر شک پڑتا ہو تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اس طرح اگر بعد نماز بھی شک پڑے تو اس کا خیال مت کیجیے، یعنی اگر تو پہلی بار شک آ رہا ہے تو دھو لیں، اگر بار بار اس طرح ہوتا ہے شک آتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہی نہ دیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، آپ باوضو تھیں، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے، یعنی شیطان کی پیروی ہے۔ یعنی وسوسے کی صورت میں آپ احتیاطاً وضو نہ کریں کیونکہ آپ باوضو ہی ہیں۔ شک کی صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ احتیاطاً وضو کرتی ہیں تو وہ آپ کی احتیاط نہیں کہلائے گی، وہ آپ کی شیطان کی پیروی کرنا کہلائے گی۔ نمبر 4، یعنی یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ آپ قسم کھا سکیں، یعنی آپ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ اب میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک آپ قسم کھا کر نہ کہہ سکیں۔ نمبر 5، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر یہ یاد نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو بایاں یعنی الٹا پاؤں دھو لیجیے۔ یعنی یہ آپ کو غالب ہے کہ آپ کا کوئی تو عضو رہ گیا دھونے سے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ کون سا عضو رہ گیا، تو آپ بس بایاں پاؤں جو آپ کا ہے وہ دھو لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ پان کھانے والیاں متوجہ ہوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری اشاع امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی خصوصاً جب کہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو، تجربے سے جانتے ہیں کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و کناف میں جاگیر ہوتے ہیں، یعنی منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گھس جاتے ہیں کہ 3 بلکہ کبھی 10-12 کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی۔ نہ ہلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ یعنی سوراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے ان جمے ہوئے باریک زروں کو بتدریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے۔ اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہو سکتی، اور یہ کامل تصفیہ یعنی مکمل صفائی بھی بہت موقت یعنی اس کی سخت تاکید ہے۔
متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو کچھ پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور کوئی شے سے نہیں ہوتی۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے، کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور تبرانی نے کبیر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں۔ تو اس لیے ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے کہ اول تو پان اور چھالیاں وغیرہ یہ استعمال ہی نہ کریں، کہ نہ یہ پھنسے اور نہ ہی مشقت اٹھانی پڑے۔ اور بھی اگر کھائے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا لی ہے تو اچھے سے اپنے منہ کو صحیح سے صاف کر لیں، اچھی طرح کلی کر لیں تاکہ فرشتوں کو اس سے ایذا نہ ہو۔ اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کامل تیاری کے ساتھ کھڑے ہوں کہ کوئی بھی کوتاہی نہ رہ جائے، تاکہ ہم اچھے انداز میں اپنی نماز ادا کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ